بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جب بھی اپنے سپاہیوں کے سامنے لہو گرمانے کے لیے تقریر کرتے تو اکثر اس جملے سے شروعات کرتے: دشمن کے حملے سے پہلے اس پر حملہ کر دو تاکہ اسے منصوبہ بندی کرنے کا بھی وقت نہ ملے۔ رچرڈ بادشاہ جب بھی کوئی حملہ کرنے کا منصوبہ بناتا تو سلطان صلاح الدین ایوبی اس سے پہلے حملہ کر دیتے اور بآسانی فتح حاصل کر لیتے۔ رچرڈ بادشاہ اکثر اس بات سے حیران ہوتا کہ آخر ہمارے محل کی خبر سلطان صلاح الدین ایوبی تک کیسے پہنچ جاتی ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہی ہوا کہ رچرڈ بادشاہ کا خفیہ منصوبہ سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچ گیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے پہلے سے ہی احتیاطی تدابیر کر لی۔ جب رچرڈ بادشاہ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے علاقے پر حملہ کیا اور شرمناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک ایسا راز تھا جو رچرڈ بادشاہ اور اس کے حامی کبھی نہ جان سکے۔ وہ اکثر یہ سوچتے کہ ہمارا منصوبہ ہر بار ناکام کیوں ہو جاتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے محل کے نیچے ایک تہہ خانہ تھا جس کا راستہ ایک جنگل میں سرنگ کے ذریعے یہاں تک پہنچتا تھا۔ جب بھی سلطان صلاح الدین ایوبی نے رچرڈ بادشاہ کے علاقے پر حملہ کرنا ہوتا تو یہ اعلان کروا دیتا کہ ہم فلاں دن اس علاقے پر حملہ کریں گے، اور پھر ایک دن کے لیے وہ تہہ خانے میں چلے جاتے۔ علی بن سفیان کو کہتے کہ تم سپاہیوں کا دستہ لے کر دوسری ریاست پر حملہ کر دو، اور وہ بآسانی وہ علاقہ فتح کر لیتے۔ ایک دن ایسا ہی ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جنگل کے راستے سے چند سپاہیوں کے ساتھ تہہ خانے کے اندر چلے گئے۔ ان کو تہہ خانے میں گئے ہوئے تھوڑا ہی وقت ہوا تھا کہ سرنگ کے اوپر زمین کی تھر تھرانے کی آواز آنے لگی، جو کہ ایک خطرہ کی علامت تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب تھر تھرانے کی آواز سنی تو اپنے سپاہیوں کو کہا کہ یہ کس کی آواز ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تیز گھوڑا دوڑنے کی آواز ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ یہ کہاں جا رہا ہے؟ سپاہیوں نے کہا کہ حضور، ہم تو سرنگ کے اندر موجود ہیں، ہمیں اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا ہوگا۔ جیسے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی سرنگ سے نکل کر باہر آئے تو دور سے اڑتی ہوئی دھول نظر آئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس دھول میں سے ایک سفید رنگ کی گھوڑی نمودار ہوئی جس کے اوپر ایک کالے رنگ کا نقاب پوش شاہ سوار موجود تھا۔ وہ شاہ سوار سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس آ کر رکا اور اتر کر سلام کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کس نے تمہیں ہمارے خفیہ راستے کے بارے میں بتایا، اور ہمارے پیچھے آنے کا تمہارا کیا مقصد ہے؟ سچ سچ بتا دو ورنہ سر تن سے جدا ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی تلوار میان سے باہر نکال لی تو اس شاہ سوار نے اپنے سر سے نقاب اتارا تو سلطان صلاح الدین ایوبی حیران ہو گئے، کیونکہ وہ شاہ سوار ایک حسین و جمیل لڑکی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا غصہ دیکھ کر رحم کی اپیل کی اور کہا کہ حضور، میری پریشانی سن کر آپ اس سپاہی کو معاف کر دیں گے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوچھا، تمہاری کیا پریشانی ہے؟ اس حسین و جمیل لڑکی نے کہا کہ حضور، میرا والد اسکندریہ کے اندر چمڑے کی چیزیں بناتا ہے اور اس کے پاس کافی لڑکے کام کرتے ہیں جن کو وہ مہینے کی اجرت دیتا ہے، اور وہ ان لڑکوں کے ساتھ عجیب و غریب شرطیں لگاتا ہے۔ کبھی وہ شرط ہار جاتا ہے اور کبھی وہ جیت جاتا ہے۔ اس دفعہ اس نے ایک لڑکے کو کہا کہ بتاؤ یہ بیگ کس جانور کے چمڑے سے بنا ہوا ہے؟ اگر تم نے بتا دیا تو جو چیز مانگو گے تمہیں دوں گا، اگر نہ بتا سکے تو آدھی تنخواہ تمہیں دینی ہوگی۔ اس لڑکے نے یہ شرط جیت لی اور بدلے میں اس نے میرا رشتہ مانگ لیا۔ میرا باپ اب مجبور ہو گیا تھا کہ یا تو اس لڑکے کو میرا رشتہ دیتا یا اس کا سارا کاروبار اس لڑکے کو مل جاتا۔ مجھے مجبوراً اس لڑکے کے ساتھ شادی کرنی پڑی۔ شروع کے دن تو لڑکا میرے ساتھ بہت خوش تھا، لیکن اولاد پیدا نہ ہونے کی وجہ سے وہ مجھے تکلیف دیتا ہے۔ کچھ دنوں سے اس نے عجیب و غریب کام کرنا شروع کر دیا ہے، معلوم نہیں وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس سے پوچھا کہ ایسا کیا کام کرتا ہے؟ اس حسین و جمیل لڑکی نے کہا کہ حضور،
میری ایک سفید رنگ کی گھوڑی ہے، وہ اس گھوڑی کی شرمگاہ پر ایک خاص قسم کی مٹی لگاتا ہے، جب وہ خشک ہوتی ہے تو اسے اتار کر گیلا کرتا ہے، پھر اسے اپنے نفس پر لگا کر مجھ سے ہم بستری کرتا ہے، جس سے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ جب میں منع کرتی ہوں تو مجھے طلاق دینے کی دھمکی دیتا ہے، جس کی وجہ سے میں خاموش ہو جاتی ہوں۔ ہر اتوار کو وہ نئی مٹی لے کر آتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ اگلے اتوار جب وہ گھر سے نکلے تو ہمیں خبر کرنا۔ اگلے اتوار سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کا پیچھا کیا تو وہ لڑکا جنگل میں ایک غار کے اندر چلا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے تھوڑی دیر باہر رک کر حالات کا جائزہ لیا، پھر اندر چلے گئے۔ اندر جا کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے تلوار میان سے باہر نکالی اور اس لڑکے کو کہا کہ تمہاری بیوی نے تمہاری شکایت کی ہے کہ تم مٹی کا استعمال کرتے ہو۔ اس لڑکے نے کہا کہ حضور، وہ مٹی اس حکیم نے مجھے اسکندریہ کے بازار میں دی تھی اور کہا کہ اس کا طریقہ استعمال یہ ہے جس سے تمہاری اولاد پیدا ہوگی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس حکیم کو پکڑ کر دربار لے آئے اور 5 سال کی قید بامشقت سنائی اور اس لڑکے کو کہا کہ تم اپنی بیوی سے معافی مانگو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان دونوں کا شاہی علاج کروایا، جس سے ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا۔ ایسی تصوراتی کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ کل حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔